وہ بھی اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. اس لیے مطالعہ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ مطالعہ ہمیں ہمارے نظریے کو، ہماری سوچ کو، ہمارے رخ کو متعین کرتا ہے، درست کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے ہم اس میں اور بھی گہرائی پیدا کر سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا استقرأوا القرآن من الاربع، قرآن 4 سے پڑھو؟ سب سے پہلے ذکر فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کاتبین وحی میں سب سے آگے کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور عبرانی زبان سیکھو. وہ 1 ہفتے میں عبرانی زبان سیکھ کر آ جاتے ہیں ضرورت کی. فارسی بھی جانتے ہیں، رومی یعنی یونانی بھی جانتے ہیں، کئی زبانوں پر ان کو عبور ہے. تو میرے بھائیوں، تخصص کی بھی اہمیت ہے، میرے بھائیوں زبانوں کی بھی اہمیت ہے. اگر ہم مطالعہ ہی نہیں کریں گے تو تخصص کہاں سے ہوگا؟ اختصاص، ہم کسی میدان میں اگر اپنی مہارت بڑھانا چاہتے ہیں، کسی ایک شعبے میں، کسی ایک فن میں، تو وہ کیسے پیدا ہوگی اگر ہم مطالعہ نہیں کریں گے؟ اور وہ مطالعہ یقیناً ہمارے اوپر یہ اثر ڈالے گا کہ ہماری صلاحیتوں کو جلا بخشے گا اور ہم اس معاشرے میں بہتر کام کرنے کے قابل ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات کہی، انہی کے بارے میں تو یہ کہا اللہم علمہ التأویل. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا. تو ان لوگوں نے محنت کی تھی، انہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھیں اور مشقتیں برداشت کی تھیں. اس دور میں لکھا ہوا اتنا نہیں تھا تو حافظے پر زیادہ تر اعتماد ہوتا تھا، تو ان لوگوں کے تو حافظے بھی بلا کے تھے. میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اگر اس معاشرے میں کوئی خدمت انجام دینی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم مطالعہ کریں. عمل کے لیے مطالعہ ضروری ہے. تعمیر سیرت میں ایک بہت اہم پہلو ہے عمل، نظریے کی درستگی اور اس کو عمل میں لانا. نظریہ جب تک عمل میں نہ آئے، اس کا اطلاق نہ ہو، وہ ظہور پذیر نہ ہو عملی طور پر، تو اس نظریے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایسی باتیں کہنے سے تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے کہ جو تم کر کے نہ دکھاؤ. تو میرے بھائیوں، مطالعہ تعمیر سیرت پہ جو دوسرا بڑا اثر ڈالتا ہے تعمیر سیرت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں عمل کی جانب بڑھاتا ہے، ہمیں عملی دنیا میں رہنے کے قابل بناتا ہے. مطالعے کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں جی سکتے ہیں، ہم اس دنیا میں رہنے کے قابل ہوں گے. ہماری جتنی صلاحیتیں ہوں گی ہم اتنا کام کر سکیں گے. اور صلاحیتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ اس کا آغاز مطالعے سے ہوگا. اور جب ہم عمل کے میدان میں آئیں گے تو ہماری صلاحیتیں نکھرتی چلی جائیں گی. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا، سال سال گزر جاتے ہیں، ہم ایک کتاب بھی نہیں پڑھتے. اور یہاں مطالعے کے ساتھ آپ شامل کر لیجئے، یعنی صرف مطالعہ کافی نہیں ہے، مطالعے کے ساتھ ساتھ آج کل چونکہ مطالعے کا رجحان کم ہوا ہے، اس لیے ایک نیا طریقہ آیا ہے، وہ ہے ٹریننگ. ورکشاپس ہوتی ہیں. 10 روزہ تربیت گاہ کیا ہے؟ کیوں شروع کی گئی؟ 10 روزہ تربیت گاہ اس لیے شروع کی گئی کہ جو شخص مطالعہ نہیں کرتا تو وہاں تو اسے کرنا ہی کرنا.
آپ میں سے کتنے لوگوں نے 10 روزہ تربیت گاہ کی ہے؟ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے 10 روزہ تربیت گاہ کی ہے. اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں تو آپ یقیناً یہ بات کہیں گے کہ 10 روزہ تربیت گاہ سے جو سب سے بڑی ہم سب کو جو فائدہ پہنچ سکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں مطالعہ کیا، ہم اس میں ایک ماحول میں رہے ہیں، ہم اس میں بولنا سیکھا ہے. ہم نے 10 روزہ کے ذریعے سے، حتیٰ کہ ہمارے صوبہ خیبر کے جو ساتھی ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں اردو 10 روزہ سے آئی ہے. بھئی یہ بات صحیح ہے؟ اب کل ہی ایک ساتھی ہمارے جامعہ میں آئے، حفظ کے استاد کے طور پہ ہم انہیں رکھنا چاہ رہے تھے، تو ان سے میں نے یہ سوال کیا، شاید میں نہ کرتا لیکن میں نے ان سے ویسے ہی یہ پوچھ لیا کہ آپ اردو میں آپ پڑھا سکتے ہیں. ایک تو ہے اردو بولنا، ایک ہے اردو بولنا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، لیکن جب آپ سے کہا جائے کہ اردو میں آ کے تقریر کریں، جب آپ سے کہا جائے کہ اردو میں آ کر پڑھائیں، تو وہاں شاید بولنے والے بھی تھوڑا سا مشکل میں پڑ جائیں گے. جو بول سکتے ہیں، یعنی سندھی میں بول سکتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، لیکن میں ایک عرصے تک سندھی میں تقریر نہیں کر سکتا تھا، سندھی میں تقریر نہیں کر سکتا. پھر لوگوں نے ترغیب دی اور میں نے شروع کی تو پھر وہ ہو گئی. تو مطالعہ یقیناً ہمیں ایک ایسا ہمارے لیے ذریعہ بن جاتا ہے کہ جو ہماری صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، اور جتنی بہتر ہماری صلاحیتیں ہوں گی اتنا ہی بہتر ہم اپنے اس معاشرے کے اندر دین کی خدمت کر سکیں. اسد اللہ بھٹو صاحب کے ساتھ ابھی کراچی سے یہاں تک کا سفر کیا تو اس سفر میں چند ایسے پہلو بھی آئے جو یقیناً ہمارے لیے لائق توجہ ہیں. انہوں نے کچھ پہلوؤں پر نشاندہی بھی کی ہے. یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم 8 اور 10 سال پڑھ بھی لیں لیکن ہماری تلاوت ہی صحیح نہ ہو. ہم قرآن حکیم غلط پڑھیں یا پڑھیں تو اس میں تجوید کے قواعد کا خیال نہ رکھیں، اصول تجوید کا خیال نہ رکھیں. یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ ہم نماز نہ پڑھا سکیں. بھائی ڈاکٹر اگر میڈیکل کی تعلیم پوری کر لے اور اسے کوئی کہے کہ اس مریض کو دیکھ لو، وہ کہے وہ مریض نہیں دیکھ سکتا میں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ تم فیل ہو، تم نے ایسے پیسہ بھی ضائع کیا، وقت بھی ضائع کیا، اپنے اساتذہ کی توقعات پہ بھی تم نے پانی پھیر دیا، یہ کیا کام کیا تم؟ سب لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے. ایک عالم دین اگر نماز نہ پڑھا سکے، ایک عالم دین اگر اچھی آواز میں قرآن مجید نہ پڑھ سکے، ایک عالم دین اگر اصول تجوید کا لحاظ رکھ کر قرآن حکیم کی تلاوت نہ کر سکے، تو پھر ایسے علم کا ہمیں کیا فائدہ؟ تو میرے بھائیوں، جو میں تربیت کی بات کر رہا ہوں، ٹریننگ کی بات کر رہا ہوں، ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو جو کمزوریاں ہیں ہم انہیں دور کریں. یہ ہمارے کردار میں رکاوٹ بنتی ہیں، ہمارے کردار میں، ہماری جو معاشرے میں ہم جو فعالیت ہماری ہو سکتی ہے، جو ہمارے جو اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے. اگر ہمیں خطبہ جمعہ یاد نہیں، اگر ہمیں خطبہ نکاح یاد نہیں، اگر ہم کسی کی مرگ پہ جا کے زبان عربی میں کچھ دعائیں بھی تعزیتی نہیں کہہ سکتے، اور ہم وہاں بھی اپنی زبان میں دعائیں کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے عالم دین بننے کا کیا فائدہ؟ تو میرے بھائیوں، یہ بھی پہلو ایسا ہے کہ جس پہ ہماری توجہ رہنی چاہیے. یہ عملی زندگی کے ہمارے تقاضے ہیں عالم دین ہونے کی حیثیت سے. تو مطالعہ جو ہے وہ ہمیں اس طرف بھی لے کر جائے کہ جو جو پہلو ہمارا کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہم صحیح کردار ادا نہیں کر سکتے معاشرے میں، ہم اپنے اس پہلو کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنی اس کمزوری کو دور کریں گے، ہم اپنی اس کوتاہی کو دور کریں گے. یہ تو ایسے ہی ہے
کہ جیسے کوئی شخص بڑا درخت کاٹنے لگ جائے اور اس درخت کو جس آرے سے وہ کاٹ رہا ہو وہ آرا تیز نہ ہو، اس آرے کو تیز کرنے کی فکر نہ ہو سکے، وہ بس درخت کاٹتا چلا جائے، ظاہر درخت تو نہیں کٹے گا لیکن وہ نظر آئے گا کہ بڑا مصروف ہے، بڑا مصروف ہے، اس سے زیادہ مصروف کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی رک کر اس کو کہے کہ بھائی یہ تم درخت کاٹ رہے ہو، جس آرے سے کاٹ رہے ہو وہ آرا کند ہو چکا ہے، اس میں کاٹنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی، تو وہ کیسے یہ درخت کٹے گا؟ تمہارا مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ تم جو اپنا ایک ہدف رکھتے ہو کہ میں نے یہ درخت کاٹنا ہے، وہ درخت کیسے کٹے گا اگر یہ آرا ہی تیز نہیں؟ تو ذرا رک کے ہم اپنے آرے کو تیز کر لیں، ہم ذرا رک کر سوچیں کہ ہمارے اندر کیا کیا کمی ہے، ہم اس کے لیے وقت نکالیں۔ کتاب ایشو کرا لیتے ہیں، ہم پورا سال ہمارے پاس پڑی رہتی ہے، ہم اس کا ایک ورق بھی نہیں پڑھتے۔ لائبریریوں میں چلے جائیں تو کتابیں بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہیں، جب ان کو اٹھایا جائے تو اس کے ورق تک الگ نہیں ہوئے ہوتے۔ تو مطالعہ ہماری جہاں ہمارے نظریے کو درست کر سکتا ہے، مطالعہ ہمیں عمل کے قابل بناتا ہے، ہماری صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرتا ہے، ہمیں عملی میدان میں جینے کے قابل بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں جو ذکر فرمایا کہ ان سے قرآن پڑھو، حضرت زید بن ثابت کو زبانیں سیکھنے پر لگایا، تو وہ اسی لیے تھا کہ یہ اس قابل، یہ اگر یہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں گے تو یہ زیادہ بہتر کردار ادا کر سکیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، مدینہ میں بحیثیت مبلغ تھے، ان میں حکمت تھی، ان میں بصیرت تھی، ان میں فہم تھا، ان میں فراست تھی، اور قربانی بھی انہوں نے دی تھی، نری قربانی نہیں تھی کہ بس انہوں نے قربانی دے دی تھی، اپنی ماں کو چھوڑ دیا تھا، مال و اسباب چھوڑ دیے تھے، پورا آسائش زندگی چھوڑ دی تھی، نہیں، بلکہ انہوں نے محنت کی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تھے، اور اس صحبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب مدینہ میں دعوت کے لیے کسی مبلغ کی ضرورت پیش آئی تو اس کے لیے نظر انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا ٹکی، انہیں وہاں بھیجا گیا اور وہاں کامیاب ثابت ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، مطالعہ سب سے پہلے ہمیں اس قابل بنائے گا کہ ہم اپنے نظریے کو درست کریں، اس قابل بنائے گا کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو جلا بخشیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اس معاشرے میں دین کی بڑھ کر اور بہتر خدمت کر سکیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ رضا الہی اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، رضا الہی کا حصول اگر ہمارا مقصد ہے، تو وہ نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ ہم اس کے لیے ہمارے اندر صلاحیتیں نہ ہوں، اس کے لیے ہمارے پاس جو قابلیت ہے وہ موجود نہ ہو، ہم اس علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے پڑھ بھی لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن بیان نہیں کر سکتے، پڑھ لیا پڑھا نہیں سکتے، اس کو دوسروں تک منتقل نہیں کر سکتے، یا منتقل کرنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ سامنے والے سمجھ سکیں۔ کتنے اساتذہ کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ان کے بارے میں پھر طلبہ یہ شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مدرسے بیچارے تبدیل کرتے رہتے ہیں، ایک مدرسے سے دوسرا مدرسہ، دوسرے سے تیسرا مدرسہ، وہ کہیں ٹک کر تدریس نہیں کر پاتے۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ مطالعہ بھی بڑا اچھا ہے، بڑا وسیع ہے، بڑا گہرا ہے، پڑھا بھی بہت محنت سے ہے، لیکن پڑھانے کے لیے جو درکار صلاحیت ہے وہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یکساں ہماری توجہ ان چیزوں پر رہنی چاہیے، ٹیکنالوجی پر بھی ہو، زبانوں پر بھی ہو، نئی نئی چیزیں سیکھنے پر بھی ہو، کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو اس معاشرے میں دین کی خدمت کے قابل بنا سکیں۔
میرے بھائیوں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. ویسے مجھے خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس موضوع کے تحت جو بات کرنی تھی میں نے تو کر دی، لیکن ذمہ داران کے ذہن میں کیا تھا کہ اس موضوع کے ذریعے سے کیا منتقل کرنا ہے. تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جس مربی کو بھی پروگرام دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ 4 یا 5 پوائنٹ آپ لکھ کر دے دیں جو آپ چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جمعیت طلبہ عربیہ میں رہنے کو ہمارے لیے کافی سمجھا گیا ہو، میرے لیے کہ میں خود رہا ہوں جمعیت طلبہ عربیہ میں. تو آخر میں ایک بات کہوں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الملک بن مروان، بلکہ مروان بن الحکم، وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے کچھ احادیث لکھوا دیجیے. یعنی بات صلاحیت کی ہو رہی ہے نا.